السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب کی تیاری جو ہے پیپر کی وہ بہت اچھی جاری ہوگی۔ مجھے لگا نہیں تھا کہ اگلی ویڈیو بنانے کی ضرورت پڑے گی، لیکن میں نے جو پچھلی ویڈیو ہے وہ اپنی ایک دو مرتبہ سنی تھی، تو اس میں ایک دو چیزیں تھیں جو رہ گئی تھیں جو میں بتا نہیں سکا۔ تو خیر وہ ہر بار بتاتا ہوں، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ ہر بار بتا دیا جائے، یاد ہی آنی ہوتی، لیکن میں پچھلی ویڈیو میں نہیں بتا سکا، تو اس لیے دوبارہ ایک جو ہے وہ ویڈیو مختصر سی انشاءاللہ تعالی، زیادہ لمبی نہیں ہے تو بنا رہا ہوں، تو ذرا توجہ سے آپ سماعت فرمائیے گا اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنی۔ اکثر جو ہیں وہ ویڈیو سنتے نہیں ہیں اور پھر بعد میں پوچھتے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے یا اس کے بعد کیا ہوگا، ہمارا پیپر کب ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کئی مرتبہ کہا کہ جو میں ویڈیوز بنا کے بھیجتا ہوں اس کو لازمی سن لیا کرے، کیونکہ وہ آپ کی فائدے کی ہوتی ہے، اس میں میرا کیا ہے، آپ لوگوں کے لیے وہ میں بناتا ہوں تاکہ آپ کو ہر بات کی جو ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ لگ جائے تفصیل کے ساتھ۔ تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ایک وائس میسیج بھیجنا وہ ایک الگ ہوتا ہے، اس میں کچھ اتنا یعنی کہ خاص سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ڈیٹ کے بارے میں بتاتا ہوں یا کسی ایسی چیز کے بارے میں بتاتا ہوں جس میں سمجھنے کی یا کسی تصویر کی ضرورت ہے، تو اس وجہ سے پھر ویڈیو ہی بنانی پڑتی ہے۔ تو یعنی زیادہ تر میں جو اردو ٹائپنگ ہے وہ اردو میں یعنی کہ میسیج بھیج دیتا ہوں تاکہ ہر ایک پڑھ لے، کیونکہ کسی کو ہوتا ہے کسی کو رومن انگلش جو ہوتی ہے وہ نہیں آتی، رومن اردو یا انگلش جو بھی کہتے ہیں، جو ہم انگلش میں اردو کر کے لکھتے ہیں، تو وہ کسی کو بھی نہیں بھی آتی ہے، تو اس وجہ سے میں اردو میں ہی لکھ دیتا ہوں، کیونکہ اردو تو سب کو پڑھنی آتی ہے۔ تو اس لیے جو اب ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں ایک دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا پوچھا تھا کہ کسی نے کہ جو بچے ہیں انہوں نے بھی زوم پہ پیپر دینا ہے، تو آف کورس انہوں نے بھی زوم پہ پیپر دینا ہے، ان کا بھی ٹائمنگ جو ہے وہ 7:45 یعنی کہ 7:45 سے لے کر تو 9:30 بجے بچوں کی ٹائمنگ ہے، ٹھیک ہے، 1.5 گھنٹے کی۔ 15 منٹ جو پہلے ہیں وہ پریزنٹ جو لگنی ہے، بچوں کی اٹینڈنس وغیرہ لگنی ہے اس کی ہے، اور جو باقی جو ہے 1.5 گھنٹہ وہ پیپر کا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ بڑوں کا بھی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی 7:45 سے لے کر 10:30 بجے تک کی ٹائمنگ ہے، جس میں 15 منٹ جو ہے وہ اٹینڈنس کی ہے اور جو باقی 2.5 گھنٹے ہیں وہ پیپر کے۔ تو ایم سی کیوز وغیرہ کی کتنا ٹائمنگ ہے اور پیپر کی کتنی ٹائمنگ ہے وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا دی تھی، تو دوبارہ مختصر سا کہہ دیتا ہوں کہ جو 30 منٹ ہیں وہ انشاءاللہ تعالی جو ہیں وہ بڑوں کے لیے وہ ایم سی کیوز کے ہیں، اور بچوں کے 20 منٹ ایم سی کیوز کے ہیں، اور باقی جو جتنا بھی ٹائم بچے گا، جس طرح بڑوں کا بچے گا 2 گھنٹے، وہ 2 گھنٹے ان کا جو باقی پیپر ہے وہ کرنے کا ہے، اور جو بچوں کا ہے ان کے بچیں گے تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ، تو ان کا جو ہے وہ بھی تقریباً باقی جو ہے وہ پیپر کا ہے۔ تو اگلی بات جو ہے وہ ہے پردے کی، یہ سب سے جو مین بات ہے جو میں پچھلی ویڈیو میں نہیں کر سکا، وہ ہے پردے کی بات، کہ جو ایک تو سب سے پہلے تو ہے کہ ہر غیر محرم سے پردہ کرنا چاہیے عورتوں کو، تو اس وجہ سے میں بھی آپ کے لیے غیر محرم ہوں، گھر والے تو چلو وہ تو ہے ہی محرم ہے، لیکن جو باقی جو پیپر وغیرہ دیتے ہیں، کیونکہ جو زوم پہ پیپر لینا ہے تو وہ ایک سمجھ لیں کہ مجبوری بھی ہے، کیونکہ میں اب ہر ایک کے گھر یا ایک جگہ پر سب کو اکٹھا کر کے تو پیپر لے نہیں سکتا ہے، اسکول نہیں ہے، تو اس وجہ سے پھر مجھے زوم کے جو تھرو ہے وہ پیپر لینا پڑتا ہے۔ تو زوم کی ویڈیو میں تو اگر آپ سامنے رکھنا ہے تو ظاہری سی بات ہے ہر ٹائم آپ پر نظر رکھنی ہے یا جو بھی ہے ابھی پتہ ہے، لیکن چٹنگ وغیرہ کوئی نہیں کرتا، لیکن پھر بھی ایک جو پراپر کلاس جو ہوتی ہے وہ تھوڑی بنانی پڑتی ہے۔ تو اس وجہ سے پچھلی جتنے پیپر وغیرہ ہوئے ہیں، پچھلے جو 3 ٹرم جو ہمارے گزرے ہیں مکمل 4 مہینوں کے، اس میں بھی جو زوم پہ پیپر لیے گئے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، اس میں بھی تقریباً سب کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے پردہ کر کے آنا ہے۔ پردہ اکثر پردہ تو وہ یعنی کہ کرتے ہیں، مثال پردے سے مراد جو اسکارف سے یا اپنا جو وہ ہوتا ہے نقاب ہوتا ہے اس سے کرنے والا، وہ تھوڑا ان لوگوں کو وہ لوگ کر لیتے ہیں جو ہمیشہ سے کرتے رہتے ہیں باہر جاتے وقت یا جو بھی، تو لیکن جو عام طور پہ نقاب وغیرہ نہیں کر کے جاتے تو وہ ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ بے شک نقاب وغیرہ نہ کریں لیکن آپ ماسک لگا لیں، کیونکہ یہ ماسک کا فی الحال ٹرینڈ چل رہا ہے، تو وہ بھی آج کل جو ہے وہ پردے کی بھی ضمن میں آ رہا ہے، وہ بھی یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جیسا بھی جس کو زیادہ آسان لگا۔
تو ماسک یا پردہ نقاب جو ہے وہ لازمی طور پر، کیونکہ جو پیپر دینے والے ہیں ان میں چند بوائز یا جینٹس بھی ہیں، تو اسی وجہ سے اب میں علیحدہ نہیں کر سکا، کیونکہ اس کے لیے ایک مکمل ایک سیٹ اپ کی ضرورت ہے کہ 2 موبائل رکھے جائیں یا 2 لیپ ٹاپ رکھے جائیں یا 2 کمپیوٹر اس طرح کرنے کا، تو اس لیے اس کے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے جو پیچھے سے چلتا آ رہا ہے شروع سے ہی ہمارا پچھلے 3 ٹرم سے، کہ جو بوائز اور گرلز، زیادہ تر بوائز اتنے ہوتے نہیں ہیں، یا تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں خبیب اور میری ویڈیو دیکھی ہو مجھے بکرے کے، پھر بھی وہ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں، یا ایک میرے جو نانا ابو ہیں وہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور میرے خیال سے کوئی مرد نہیں ہوتا ہے ان میں، زیادہ تر عورتیں ہی ہوتی ہیں، زیادہ تر لیڈیز گرلز وغیرہ ہوتی ہیں، تو سارے یعنی کہ بیچ میں ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے کوشش یہ کریں کہ آپ پردہ لازمی کر لیں، تاکہ کیونکہ ایک تو میں نے بھی آپ کی طرف ہر وقت نظر رکھنی ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پردے میں رہیں، تو اچھی بات ہوتی ہے۔ اور جو تیسری بات ہے، جو چھوٹی بچیاں یعنی کہ جن کا کل پیپر ہے بدھ والے دن رات کو، چھوٹی بچیاں جو ہیں، اب وہ چھوٹی بچی تو ظاہر سی بات ہے وہ پردہ نہیں کر سکتی، لیکن کوشش کریں ان کی جو والدہ ہیں ان کو اسکارف بنا کے، ٹھیک ہے، اسکارف بنا کے لازمی بٹھائیں، ننگے سر کوئی بھی نہ آئے، ٹھیک ہے، بڑے ہو یا بچہ ہو، ننگا سر کوئی بھی نہ ہو۔ چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ اسکارف پہن کے، کیونکہ اس میں بھی بچے اور بچیاں شامل ہیں، ویسے چھوٹے بچے ہیں لیکن ان میں بھی جو ہے وہ پردہ ہونا چاہیے لازمی، لیکن جو چھوٹی ہیں اس وجہ سے میں نے ان پہ اتنا پابندی نہیں لگائی، لیکن اسکارف جو ہے یا سمجھنے چھوٹا دوپٹہ جو ہے وہ لازمی ہے۔ بے شک اپنا گھر بیٹھنا ہے، لیکن نظر سب پہ پڑتی ہے، تو اسی لیے کوشش کریں کہ پردہ بڑوں کے لیے نقاب اور ماسک، بڑوں کے لیے نقاب اور ماسک لازمی ہے، اور بچیوں کے لیے جو چھوٹی بچیاں ہیں وہ اسکارف پہن لے تو وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اور اب آگے جو آخری بات جو ہے وہ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جو میں نے آپ کو ماڈل پیپر بھیجا ہے، تو وہ اس کو دیکھنے کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد کافی الحمدللہ شکر اللہ کا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کافی لوگوں کا مجھے جو رپلائی آیا ہے کہ آپ کے ماڈل پیپر کی وجہ سے کافی ہمیں اس بار آسانی ہوئی ہے، اور انہوں نے ماشاءاللہ الحمدللہ کافی دعائیں بھی دی ہیں، اور جس کی وجہ سے میں بہت خوش ہوا ہوں کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کی بات پہ یا آپ لوگوں کے کام پہ یا آپ کی کارکردگی پہ آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آپ کو دعائیں دیتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن شکر الحمدللہ مجھے جتنے بھی ملے ہیں، میرے ریلیٹیو ہیں، میرے دوست احباب ہیں، جو بھی ہیں، جن لوگوں نے میرے ساتھ جو یہ سلسلہ چلایا ہے، جو مجھے ماشاءاللہ میں یہ کہوں گا کہ جو مجھے لے کر چل رہے ہیں، کیونکہ میں تو اکیلا کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، آپ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا، آپ میرا کیا کہتے ہیں اسے ساتھی بنے ہیں، تو جس کی وجہ سے میں اب تک شکر اللہ کا چاہ رہا ہوں۔ اگر شروع میں ہی مجھے رسپانس نہ دیتا تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنا یہ کام جو ہے یہ سلسلہ ادھر ہی روک دیتا کہ کوئی رسپانس نہیں دے رہا یا کوئی مجھے آگے جواب وغیرہ نہیں دے رہا، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اس، لیکن الحمدللہ آپ سب نے کوشش کی ہے، آپ سب نے ماشاءاللہ محنت کی ہے، الحمدللہ کچھ محنت میری بھی ہے، کچھ آپ کی بھی ہے، تو اسی طرح آپس میں مل جل کے چلنے سے تو شکر اللہ کا اب یہ جو ہمارا سلسلہ ہے وہ گرو کر رہا ہے، کافی لوگ بیچ میں ایڈ ہوتے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اس بار ان 4 مہینوں میں جو پچھلے 4 مہینوں میں یا جو پیچھے گزرے ہیں، تو ان میں کافی یعنی کہ میری چچی ہیں انہوں نے، اس کے بعد میری آنٹی ہیں انہوں نے کافی یعنی کہ آگے سے آگے لوگوں کو بتایا، اور ان کی بھی ماشاءاللہ میں داد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مال جان عزت میں برکت ڈالے، کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ یار یہ واقعی بہت اچھا کام ہے تو اس میں ساتھ دینا چاہیے، اور ماشاءاللہ انہوں نے بلا جھجک میرے پہ یقین کر کے، شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے میرے پہ یقین کر کے اپنا یعنی کہ حصہ وغیرہ اس میں لیا، اور باقاعدہ اب وہ کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ میرے سے مسائل وغیرہ بھی کافی لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی اس طرح یہ مسئلہ ہے، بھائی اس طرح مسئلہ ہے، قاری صاحب اس طرح مسئلہ ہے۔ جب قاری صاحب کہتے ہیں وہ تھوڑا مجھے نا ہیوی فیل ہوتا ہے، اس لیے ذرا ابھی تھوڑا قاری صاحب وغیرہ نہ کرے، حافظ صاحب یا بھائی کہہ لیا کرے کافی ہے، کیونکہ جب قاری صاحب کہتے ہیں نا وہ ذرا مجھے تھوڑا ہیوی کہ پتہ نہیں کتنا بڑا ہو، اللہ معاف کرے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن بس تھوڑا بہت انسان میں ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ
بھائیاں حافظ صاحب مجھے اتنا کہہ لیں، بے شک میرا نام لے لیں کوئی بات نہیں مجھے، کیونکہ میں آپ سب سے تقریباً ماشاءاللہ چھوٹا ہی ہوں، تو جتنے بھی ماشاءاللہ میرے سوالوں کا جواب دیتے ہیں تقریباً جو بڑے ہیں میرے سے، تو وہ بے شک میرا نام لے لیا کریں یا زیادہ سے زیادہ بھائی کہہ لیا کریں، کیونکہ قاری صاحب جو ہے وہ بہت اونچا ایک لفظ ہے، تو اس کے لائق فی الحال میں ابھی اتنا نہیں ہوں، تو اسی لیے جو آپ مجھے بلاتے ہیں آپ لوگوں کا شکر ادا کرنا، اسی لیے ایک مقصد تو میرا بس یہ بھی تھا کہ میں اس ویڈیو میں آپ سب کا جو ہے وہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر، جزاکن اللہ خیر، یعنی کہ سب کے لیے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، جزاکم اللہ خیر یہ مردوں کے لیے اور جزاکن اللہ خیر یہ جو ہے وہ عورتوں کے لیے، کیونکہ اس میں جو ہے گرامر وغیرہ کے آتے ہیں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جو ہیں وہ سوال جواب اس میں تھوڑی گرامر بھی ایڈ کی جائے، تاکہ جو ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں یا ترجمہ وغیرہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگے کہ ہم قرآن مجید میں کیا پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق جو ہے وہ بعد میں پیپروں کے بعد جو ویڈیو بناؤں گا یا پیپروں کے جو بھی سسٹم کریں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو ویڈیو بناؤں گا اس میں بتاؤں گا کہ اب اس کے بعد جو ہے سیرت النبی تو ہماری چلنی ہے انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ بھی کون کون سے سوال بیچ میں ایڈ ہو سکتے ہیں وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتا دوں گا۔ اور لاسٹ بات ایک اور ذہن میں آ گئی میری، شکر اللہ کا کہ نا جب آپ نے پیپر کر لینا ہے، ٹھیک ہے، کل جو آپ نے پیپر کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جو بچوں کا جو 7:45 بجے جو پیپر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، یعنی کہ ٹائمنگ شروع ہو جائے گی 8 بجے انشاءاللہ پیپر مل جائے گا۔ تو پیپر جب آپ کے بچوں نے یا آپ نے بھی جب آپ نے بھی پرسوں پیپر دینا ہے تو اس میں یہ کرنا ہے کہ جب ایم سی کیوز آپ نے کر لینے ہیں، ایم سی کیوز کرنے کے بعد اس کی تصویر کھینچ کے مجھے بھیج دینی، صاف سی تصویر کھینچ کے آپ نے مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دینی، تو پھر اس کے بعد پھر جب سارے کر لیں گے تو وہ جو میں نے زوم کی آپ کو ویڈیو بھیجی تھی کہ زوم کو کس طرح چلانا، اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہینڈ ریز کرنے کے بعد آپ نے بتا دینا، میں سب سے بلکہ پوچھ بھی لوں گا کہ سب کی ایم سی کیوز ہو چکے ہیں، اور سب جب ہینڈ ریز کر لیں گے تو جو ہے وہ ایم سی کیوز والا جو پیپر ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو دوسرا کوشچن آنسر یا انشائیہ جو پیپر ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آ جائے گا، تو پھر وہ جیسے جس چیز کا ہوتا جائے گا وہ مجھے تصویریں شارٹ کویسچن جو ہو گئے ہیں اس کی تصویر کھینچ لے، شارٹ کویسچن دوسرے یا شارٹ کویسچن دونوں ہو جاتے ہیں ان کی تصویر کھینچ لے، لانگ کویسچن آیات وغیرہ ان سب کی تصویر کھینچ کے آپ نے مجھے بھیج دینی ہے، تو اس کے بعد پھر میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بلکہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کرنے کے بعد پیپر وغیرہ کرنے کے بعد تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس کے گھر بھیجنے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ راولپنڈی میں جو ہیں وہ میں زیادہ تر جو پچھلے الحمدللہ 3 ٹرم سے منگوا رہا ہوں پیپر، وہ میں ٹی سی ایس کے ذریعے منگواتا ہوں، ایک گھر میں سارے پیپر اکٹھے کر کے، تو یا تو اپنے ماموں کے گھر انشاءاللہ تعالیٰ میں بتا دوں گا جس کے گھر بھی کرنے ہیں، لیکن برائے مہربانی آپ لوگوں کو میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو پیپر ہیں وہ جلد از جلد جو ہیں وہ جس جگہ پہ میں کہوں وہاں پہ پہنچا دے، کیونکہ کافی دیر لگ جاتی ہے، 1-2 دن 3 دن 4 دن، تو اتنا نہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد میں نے چیک وغیرہ بھی کرنے ہوتے ہیں، چیک کرنے کے بعد پھر جو انعامات ہیں وہ بھی سائڈ ڈیسائڈ وغیرہ کرنے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے پھر زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ تصویریں وغیرہ بھیج کے پیپر وغیرہ کر کے تو 1-2 دن میں جو جس جگہ پر بھی میں بتاؤں اس جگہ پر بھیج دیں، جو جن کے ریلیٹیو ہیں تو وہ کوشش کریں کہ ان کے گھر بھیج دیں، پھر وہ جو آگے جن کے ریلیٹیو ہیں جو میرے ریلیٹیو ہیں وہ اس جگہ پہ بھیج دیں گے، تو انشاءاللہ جو ادھر گجرانوالہ کے پیپر ہیں وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو یہاں پہ رہنے والے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے خود ہی پہنچا دیں گے، اور ان کا بہت شکریہ کہ وہ مجھے پہنچا دیتے ہیں، اور آپ کا بھی شکریہ جو راولپنڈی میں یا باقی سائڈوں پہ جو مجھے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، شکر اللہ کا، وہ بھی مجھے انشاءاللہ تعالیٰ پہنچا دیں، تو میں باقی جو ہے وہ بات کو ادھر مکمل کرتا ہوں، تو آپ لوگوں کا شکریہ، آپ لوگوں نے پیپر دینے میں بھی میرا ساتھ دیا، اور بات کو مکمل کرنے سے بس یہ آخری بات انشاءاللہ تعالیٰ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ میں نے چند دن پہلے آپ کو ایک میسیج بھیجا تھا جس میں نے لکھا ہوا تھا کہ آج کا دن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے، اگر کسی نے اپنا نام کٹ کروانا ہے پیپر دینے میں، اپنا نام کٹ کروانا ہے تو وہ آج ہی اپنا نام کٹ کروا لے۔ صبح ٹائم دیا تھا میرے خیال سے، شاید میں نے 9 بجے میں نے شاید پتہ نہیں کتنے بجے میسیج کیا تھا، تو رات کے 9 بجے تک کا ٹائم دیا تھا کہ اس درمیان آپ کے پاس ٹائم ہے، جس نے اپنا نام کٹ کروانا ہے وہ اپنا نام کٹ کروا لے، اس کو میں کچھ بھی نہیں کہوں گا،
کیوں آپ نے کروایا، یا زیادہ زیادہ یہ پوچھوں گا کہ وجہ کیا ہوئی، شاید پیپر نہیں دے سکے یا جو بھی، لیکن کسی نے بھی الحمدللہ یہی کہوں گا کہ کسی نے بھی اپنا نام کٹ نہیں کروایا کہ میں نے نہ. لیکن اب اگر کیا کہتے ہیں اسے عین ٹائم پر، ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پہ پیپر دینے کا ٹائم آ گیا اور اس وقت کوئی کہہ دے کہ میں نے پیپر نہیں دینا، تو پھر اس میں میری دل آزاری ہوگی. تو پھر میں اسی طرح ہی کروں گا کہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ اس کا نام لکھ کے آگے فیل لکھ دوں گا، کیونکہ ایک ٹائمنگ جو ہے، ایک وقت مقرر جو کیا گیا ہے کہ اس ٹائم آپ مجھے بتا دیں، لیکن کسی نے بھی مجھے نہیں کہا. شکر اللہ کا. لیکن عین ٹائم پہ آ کر یا اس وقت جب پیپر شروع ہونے والا ہو یا پیپر ہو رہا ہو، اس وقت مجھے میسیج کر دے کہ میں پیپر نہیں دے سکتا، تو پھر یہ دکھ کی بات ہے، بہت ہی سمجھ لیں کہ دل آزاری والی بات ہے. جب اس طرح ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ غصہ آنے والی بات بھی ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے تو کہ اینڈ جب بالکل ٹائمنگ ہو چکی ہے تو پھر میں اس کا نام لکھ کے جس اس میں رزلٹ میں سارا باقاعدہ سب کا نام لکھا ہوگا، فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ والوں کا، پھر ادھر اس کا نام بھی لکھ کے پھر میں فیل لگا دوں گا. بے شک کوئی مجھے کہ یا نہ کہ، لیکن اگر جس نے پیپر نہ دیا تو پھر میں اس طرح تھوڑا پیپر کر لیں جتنا بھی ہے، لیکن اگر آپ نے حصہ لیا ہوا ہے تو پیپر لازمی کریں. تو بس یہ چند باتیں تھی، لگتا ہے تھوڑا ٹائم لگ گیا تو معذرت، بس یہ تھوڑی بہت باتیں وغیرہ رہ گئی تھی. تو مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ جب کل اور پرسوں جب پیپر ہے میں انشاءاللہ آپ کو ملوں گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو تب بھی پیپر کے بعد کچھ جو باتیں وغیرہ ہوں گی وہ میں آپ سے ڈسکس کر لوں گا. تو مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.